اچھی عادات، حسن اخلاق اپنی زندگی میں لائیں، اور وقت ضائع کرنے سے پورے طور پر بچے۔ دنیا کے اندر جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہمارا ٹائم ہے۔ ٹائم کبھی ضائع، ایک بندے کے پاس ایک ہی مشکیزہ ہو نا، کبھی پانی کا ایک ہی بوتل ہو، تو وہ سفر کر رہا ہو بندہ، اور صحرا کا علاقہ ہو تو سفر لمبا ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پانی کی بوتل نکالے اور پیر ٹھنڈے کر لے۔ ایسا کرے گا وہ؟ کیوں کہ مشکیزہ ایک ہی ہے، اس کے پاس آگے مزید کوئی مشکیزہ پانی کا، وہ کوشش کرے گا جہاں بڑی مجبوری بنے نا وہاں پانی کی، اس کو ضائع۔ یہ نہیں ہو سکتا کسی بندے کے ترکش میں ایک ہی تیر ہو، بندوق میں ایک ہی گولی ہو، اور رستہ جنگل کا ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چڑیا نظر آئے تو وہ گولی اس پہ ضائع کرے، اس پر ضائع کیا کرے گا؟ جہاں بڑی مجبوری ہوگی نا وہاں اس ایک گولی کو استعمال کرے گا، کیونکہ اس کے پاس ایک ہی گولی ہے، ترکش میں ایک ہی تیر ہے، اسے پتا ہے میں نے اسے خاص جگہ پہ لگا۔ نوجوان زیادہ بیٹھے اس لیے میں نے یہ بات چھیڑی ہے، یعنی پانی کا مشکیزہ ایک ہی ہے۔ جب ایک ہی مشکیزہ ہو تو پھر لوگ پیر ٹھنڈے کرنے پر اسے ضائع نہیں کرتے، پھر لوگ کہتے ہیں جہاں جلدی پیاس لگنے پر بھی نہیں پیتے، جب حد ہو جائے نا بڑا ضروری ہو تو استعمال کرتے ہیں۔ جنگل کے رستے میں اگر آپ کے پاس ترکش میں تیر ایک ہی ہو تو آپ نشانہ سیٹ کرنے پر ضائع نہیں کریں گے، جہاں بڑی مجبوری ہوگی وہاں لگائیں گے۔ اور سنو نا یارو، زندگی بھی ایک ہی ہے، زندگی بھی تھوڑی موبائل پہ ضائع ہو گئی، تھوڑی آنے جانے میں ضائع ہو گئی، تھوڑی کھانے پینے میں ضائع ہو گئی، تھوڑی سیر سپاٹے میں ضائع ہو گئی، تھوڑی رات کو گپ شپ میں ضائع ہو، تو زندگی تو ایک ہی۔ یہاں تو تیرے پاس کئی ہوتی تو چلو ایک ایک ہو جائے، ضائع ہو جاتی دوسری، تیرے پاس ایک ہی ہے، تجھے قیمتی کر کے بہترین کاموں میں زندگی کو لگانا چاہیے، پر زبردست کاموں، بہترین ترین کام ڈھونڈ کے تو لگاتا۔ سوچ ملتی امام بخاری جیسی تو ساری زندگی اپنے نبی کی باتیں جمع کرنے میں لگا دے، امام مسلم جیسی سوچ ملتی تو ساری زندگی حضور کی احادیث جمع کرنے میں لگ جاتی، سوچ ملتی اعلیٰ حضرت بریلوی جیسی، ساری زندگی عشق کے رسول بانٹنے میں گزر جاتی، حضور کا پیغام دینے میں گزر جاتی۔ بھائیوں، زندگی ایک ہی ہے، اسے یہاں وہاں ضائع، وہ کسی خوبصورت خیال کے مالک خوبصورت بزرگ نے کہا تھا میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، لہذا میں نے نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا، ایک رب رسول کی بارگاہ کا جو مجھے پیغام تھا کہ سجدہ صرف اللہ کو ہی ہے، میں نے وہی کیا ہے، تھا ہی ایک میرے پاس، میں نے ادھر ادھر کیا نہیں، ایک ہی تھا تو اللہ کو ہی کیا۔ تو بھائیوں یاد رکھیے گا، ضائع نہیں کریں وقت کو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ دن اعلان کرتا ہے، دن، آج کی جو تاریخ ہے، صبح سورج طلوع ہوا تو وہ دن جو آج چڑھا ہے وہ دن اعلان کرتا ہے آج کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں ہے۔ جس کی آج تلاوت رہ گئی اس کی رہ گئی، جس کے آج نفل رہ گئے اس کے۔ تو اپنی زندگی کو بہترین کام پہ لگائیں، اچھی عادات کو پیدا کریں، تقوی کو اختیار کریں۔ دیکھیں نا، صرف دو گارنٹی، دو چیزوں کی نبی پاک نے گارنٹی مانگی، لمبی بات ہی بہت سارے لوگ نا بڑے فلسفے میں جا کے بڑی گہری باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دین تو آسان ہے، آپ کیوں اتنا زیادہ فلسفے میں الجھتے ہیں؟ سادی اور آسان اور عام فہم بات، وہ جو ہر شخص کی رسائی تک چلی جائے، دو باتوں کی صرف حضور نے گارنٹی مانگی، بس صرف دو باتوں کی مجھے گارنٹی، ایک دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی، اور ایک یہ جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے،
اور میں شرم کا اور زبان کی گارنٹی مجھے دے دو اور مجھ سے جنت کی گارنٹی لے دو. لمبی چوڑی بات ہی کوئی نہیں، فلسفہ ہی کوئی. تھوڑا سنبھالے اپنے آپ، حوصلہ کریں. بولتے ہوئے، کھاتے ہوئے، زبان کی لذت لیتے ہوئے تھوڑی احتیاط کریں. بے احتیاط روٹی کھانے سے معدہ خراب ہو. زبان کی لذتیں پوری کرتے ہیں، یہ کھا لیں گے. اچھا، پہلے ڈاکٹر مریض 4 سے 15 سال پہلے، 18 سال پہلے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے تو ڈاکٹر کہتا تھا آرام کریں کچھ دن کے لیے. کیا کریں؟ کہتے تھے کہ نہیں. اب جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی کام کرے، سویرے اٹھ کے سیر کریں، کچھ چلا کریں پیدل. پہلے کہتے تھے آرام کریں، اب کہتے ہیں کوئی کیوں. ہم کوئی کام ہی نہیں کرتے، لوگ وقت ضائع کرتے ہیں. کھاتے بہت اچھا ہے، چلتے بالکل نہیں، اس کے نتائج ٹھیک نہیں نکلتے. لذتیں ہیں بس، بولنے کی لذت، کھانے کی لذت. ہر وقت، ہر وقت کی وہ جو خواہش نفس ہوتی ہے نا، وہ ایک پوری کرو تو دوسرے کو جیت آتا ہے. یہ جن لوگوں کو کھانے کا چسکا لگ جاتا ہے نا، یہ سویرے کھا کے دیکھ لیں، گھنٹے کے بعد نہیں جیتا، لطف لینے کو جی کرے. گھنٹے کے بعد اور زبان چلتی. بولنے کا بھی اسی طرح کا ہی مسئلہ ہے. ان کو گپے مارنے کی عادت ہوتی ہے، ان سے آپ کہنا ذرا چپ کر جاؤ. ان کے لیے سب سے بڑی مجبوری ایک اور بھی گل کرنا. اے موبائل کا بھی کوئی نہیں حساب دی. یہ بھی آپ ایک چیز دیکھتے ہیں تو ایک بیماری اور سامنے آ جاتی ہے، ایک اور آ جاتی. یہ بھی اٹھنے اذان ہو گئی ہے لیکن بچے موبائل میں، جماعت گزر گئی ہے، سیانے گہرے بندے موبائل. یہ ساری لذتیں ہیں، نفس کی خواہشیں. یہ وہ ہے جو وقت ضائع کرتی، یہ وہ ہے جو ہمیں وقت پر اسکول نہیں جانے دے رہی، جو آخرت کے لیے ذخیرے نہیں جمع کرنے دے رہی. اس مکتب میں جس میں داخل ہو کر پاس ہونا تھا وہاں جانے نہیں دے رہی. نبی پاک علیہ السلام نے ایک بات ارشاد کی، فرمایا لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کرو. یہ تمہاری لذتیں ختم کرے گی. یہ تمہیں ذائقے لگ گئے ہیں نا، تم جب موت یاد کرو گے نا آخرت، تو نہ تم بے تحاشا بولو گے، نہ بے تحاشا کھاؤ گے، نہ پہننے کی اور نہ بہت زیادہ جمع کرنے کی لذت رہ جائے گی. لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کرو. ہر وقت وقت نہیں ضائع کرنا. اپنی زندگی میں اچھی عادات کو پیدا کرنا، اپنی زندگی سے کام لینا. زندگی ایک دفعہ ملی ہے، یہ بار بار نہیں ملے. ایک دفعہ حضور باہر تشریف لائے تو کچھ لوگ ہنس رہے. یہاں آج کل شگل میلہ کتنا عام ہو گیا. زیادہ ہنسنا دل کو سخت کر. اور پھر اگر مذاق اس طرح کا ہو کہ وہ ویسے ہی انسان کی شخصیت پر جچے نہ، بے آبرو سا ہو، لفظ ہی ٹھیک نہ ہو، اس طرح کا مذاق جو اخلاق سے گرا ہوا ہو، تو وہ تو بالکل ہی خطرناک. میرے بھائی، میرے عزیز دوستو، حضور باہر تشریف لائے، لوگ ہنس رہے. زیادہ باتیں نہیں، محبوب کے جملوں میں کائنات بیان کر جایا کرتے تھے. میرے کریم نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو ہنستے تھوڑے اور روتے زیادہ. جو میں جانتا ہوں، جس کا مجھے علم ہے، وہ اگر تمہیں پتہ چل جائے زیادہ رویا کرو. بندے کو کبھی، ہمارے صوفیاء کہتے ہیں، بندے کو کبھی ادراک ہو جائے نا میرے اوپر نعمتیں کتنی، میرے رب کی عطائیں کتنی ہے اور جواب میں میرا شکر کتنا ہے، تو بڑا ہو جاتا ہے. کبھی اسے سمجھ آ جائے نا میں گناہ گار کتنا ہوں اور میرا مالک مجھے روز معاف کتنا کرتا ہے، تو یہ رویا کرے. اگر اسے پتہ چل جائے نا ایک گناہ میرا ماں پہ دیکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گنا میرا مالک ویکھے تے پردے پاون والا، پردے ڈال دیتا.
نہ یہ بھی تیرا پردہ، یہ بھی تیرا پردہ، یہ بھی تیرا پردہ، یہ بڑے قریبیوں کو پتہ چل جائے تو نظریں نہ ملا سکیں لوگ، لیکن کریم روز پردے ڈال، تو باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس ختم کرنے لگا ہوں۔ جب زندگی گزاریں گے تقوی کے مطابق، اچھی زندگی گزاریں، بہترین زندگی گزاریں، تو پھر پتہ ہے قبر کیا بنے گی؟ قبر جنت کا باغ بنے گی۔ سبحان اللہ، میرا باغ نہیں، جنت کا باغ، مومن کی قبر جنت کا باغ۔ اور قیامت والے دن پتہ ہے کیا اجر ملے گا؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ اللہ فرماتے ہیں جب متقی اپنی قبروں سے نکلیں گے تو رب کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ متقی لوگ جب قبروں سے نکلیں گے تو اللہ کے مہمان بنائے جائیں۔ ہاں، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ مجرم جب قبروں سے نکلیں گے، مجرم، انہیں دوزخ کی طرف پیاس سے ہانکا جائے گا۔ جس طرح چرواہا بکریاں ہانکتا ہے، اس طرح ہانک کے دوزخ میں جائیں گے۔ بھائی متقی بنے، پرہیزگار بنے، زبان پر کنٹرول رکھیں، نظر پر کنٹرول رکھیں، اپنے وجود پر کنٹرول رکھیں۔ بڑے بڑے آج کل آپ کو پہلوان نظر آئیں گے لوگ، کچھ تو صحت کے لحاظ سے پہلوان ہیں، کچھ دولت کے پہلوان ہیں، کچھ کے تعلقات بڑے پہلوان ہیں، کچھ ویسے بڑے بڑے نامی گرامی ہیں، لیکن پتہ ہے نبی پاک نے کس کو پہلوان مانا ہے؟ حضور فرماتے ہیں پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرے، جو اپنے اوپر قابو کرے۔ وہ کون ہے؟ دوسرے پر قابو کرنے والا نہیں، کس پر؟ اپنے اوپر تھوڑا قابو کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سمجھائیں۔ اقبال کہتے ہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوا ہے اقبال اپنے آپ کو۔ وہ جو کہا نا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ رب کو پہچان۔ تو اقبال کہنے لگے ڈھونڈتا پھرتا ہوا ہے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل کو میں اپنا سراغ لگاتا ہوں۔ اپنے اوپر کنٹرول کریں، اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنی طبیعت میں حلم لائیں، بردباری لائیں۔ جس کو ابا جی پہ بھی غصہ آ جاتا ہے اس کا کیا علاج؟ جو ماں کی بھی نہیں سہ سکتا وہ کتنا دیوانہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے ماں باپ بیچارے صرف اس لیے پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں یہ خرچہ نہ بھی نہ دے، بولے ٹھیک کرے، دعا کھو یہ نہ کچھ نہ دے، بس میرے نال گل ٹھیک طریقے نال کرے۔ کچھ بچے ایسے ہیں جن کا لہجہ ماں باپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں، ماں باپ کے سامنے تو قرآن نے کہا اف نہیں کرنی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ماں باپ ظلم بھی کرے، پر میں چاہے ظلم کرے چاہے ظلم کرے چاہے، تم نے ان کے سامنے سی تک میرے بھائیوں اپنے اخلاق کو سنوارے، طور طریقوں کو بدلے۔ آخری بات سن، ہمیں دعا کرنا۔ میں الحمدللہ ابھی میں آیا ہوں، جب میں نے وہ باہر ختم شریف کا بینر دیکھا ہے تو میرے دل سے اسی وقت دعا نکلی، یا اللہ جن کے ختم پہ جا رہے ہیں ان کی بخشش کر۔ ہمارے لیے نا بہترین تحفہ جانے والے کے لیے دعا ہے۔ دعا ادھر ادھر دیکھ کے نہیں کرنی، سمجھ رہے؟ اب یہاں بیٹھ کے کریں یا گھر جا کے کریں یا جہاں بھی کریں، صبح بچے آتے ہیں نا سبق پڑھنے، علی با تا سا، تو بچہ سبق پڑھ سناتے ادھر دیکھے تو استاد ایک لگاتا ہے کہ ادھر کیا ہوتا ہے۔ استاد کا ادب ہے، کتاب کا ادب ہے، قرآن کا ادب ہے کہ آپ پڑھتے ہوئے ادھر ادھر رب کی بارگاہ میں جب دعا کے لیے حاضر ہو تو اس کا بھی تو ادب ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا مالک میری قوم کہتی ہے کہ مالک ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتا، فرمایا میرے کلیم ان کے لفظ میرے ساتھ ہوتے ہیں، دل نہیں میرے ساتھ۔ جانے والے کے لیے دعا مانگے، دل سے مانگے۔
یہ اللہ نے بندہ مومن کو عزت دی ہے کہ تم مجھے کہنا فلانے کو بخش۔ اللہ کہتا ہے جانے والوں کے لیے دعائیں مانگو، ہر بندے کی سفارش ہر محکمے میں تو نہیں نہ ہوتی، لیکن ہمارے رب نے ہم گناہ گاروں پہ مہربانی کی، نہ تم کہو میں معاف کر دوں گا، یہ بڑی بات نہیں۔ اس لیے دعا ہم نے جب مانگنی ہے ان کے لیے تو بڑی دل سوزی اور دل جمی سے مانگنی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش فرمائے، ہم سب کا جمع ہونا قبول کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ محفل آگے چلے گی تو یہ دعا ہی مانگ رہے نا، ایک دفعہ سورت فاتحہ، 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھے، پھر سب دعا مانگ، آپ دعا قل هو اللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم علیہ بارک وسلم۔ مالک جو کلام مجید پڑھا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں غلاموں کی طرف سے نذرانہ ہے، قبولیت کا شرف عطا فرما۔ تمام صحابہ، تمام اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، بلکہ حضور سے قبل آنے والے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے ایماندار امتیوں کے حضور بھی پیش ہے، مالک قبول فرما۔ تمام اولیاء، صلحاء، اتقیاء، صوفیاء، تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص حاجی محمد حسین صاحب مرحوم کی روح کو اصالِ ثواب کرتے ہیں، مالک قبول فرما، کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، نبی پاک علیہ السلام کے نور پاک سے ان کی قبر کو منور فرما، تحت نگاہ وسیع فرما، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، قبر سے نکلے تو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرما، اپنے نیک بندوں کی جماعت میں شامل فرما، معاشر کی سختیاں ان پر آسان فرما۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے جب تو ان کے لیے فیصلے فرمانے لگے تو رحمت والے فرما، درگزر والے فرما، انسان ہونے کے ناطے زندگی میں جو کمزوریاں، سستیاں، غفلتیں ہو گئیں معاف فرما، دامے درمے قدمے سکھ میں جتنی انہوں نے نیکیاں کی قبول فرما، ان کی چھوٹی نیکیاں بھی بڑی کر کے ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا، ان کی جتنی اولاد ہے ان سب پر اپنا فضل فرما، لواحقین کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ یہ ساری دعائیں ہم سب کے گزر جانے والے بزرگوں اور عزیزوں کے حق میں قبول فرما، امت کی خیر فرما، عالم اسلام پر فضل فرما، پاکستان پر خاص نگاہ لطف و عنایت فرما، ہم سب کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔